وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. میں نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اپنے پیارے کلام مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو اللہ والے ہیں نہ تو ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے. ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم وان اللہ لیعطی الدنیا من احب ومن لا يحب ولا يعطي الدین الا من احب فمن اعطاه الدین فقد احبه اور کما قال علیہ السلام. اس بات کو توجہ سے سنیے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کر دیا ہے کہ جس کے نصیب میں جتنا ہے، جس کے مقدر میں جتنا ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. فرمایا کہ رزق بندے کو ایسے ہی تلاش کرتا ہے کہ جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے. تو ایک لقمہ بھی آگے پیچھے جو اس نے استعمال کرنا ہے وہ ہو نہیں سکتا. وہ چاہے اب ہاتھوں کو پھیلا لے چاہے ہاتھوں کو باندھ لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سرکار نے فرمایا کہ جیسے تمہارے درمیان اللہ نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، اسی طرح فرمایا کہ تمہارے درمیان اخلاق کو بھی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے. اوصاف کو، صفات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے. اس کا مطلب کہ کتنے ہی اوصاف ایسے ہیں کہ جو آپ میں ہوں گے آپ کے غیر میں نہیں ہوں گے، اور اسی طرح اس میں ہوں گے اور آپ میں نہیں ہوں گے. کتنے اشخاص ایسے ہیں کہ آپس کی عادتیں، اوصاف، ان کے اخلاق آپس میں ملتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف کے حوالے سے بھی تقسیمات رکھی ہیں. تو فرمایا کہ جیسا تمہارے درمیان اس نے رزق کو تقسیم کر دیا ہے، اسی طرح اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے. اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یعطی الدنیا من احب ومن لا یحب. کہ اللہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں فرماتا. لیکن فرمایا کہ ولا یعطی الدین الا من احب. دین کی دولت، دین کی سمجھ، دین کے معاملات اس کو عطا کرتا ہے جس کو وہ پسند فرماتا ہے. اور فرمایا کہ جس کو اس نے دین دیا، اس کا مطلب کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو حدیث پاک کا خلاصہ نکلا. فرمایا کہ جیسے تمہارے درمیان اللہ نے رزق کو تقسیم کر دیا، اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق، اوصاف کو بھی تقسیم کر دیا. اور فرمایا کہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے.
تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کے دین کے معاملات میں مشغول ہیں، نہ کہ صرف اور صرف دنیا میں۔ جو دین بھی ساتھ رکھے، دنیا بھی ساتھ رکھے، تو وہ تو پھر ایک اعلیٰ درجے کا انسان بن جاتا ہے۔ یہ باتیں عرض کرنے کا مطلب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان ہستیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے جن پیاروں کو چنا وہ ان انبیاء کے صحابہ۔ پھر ان صحابہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک امتیازی شان سے نوازا ہوا۔ ہر پھول کی اپنی اپنی خوشبو، اپنا اپنا رنگ جو ہے وہ وہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک روایت اور بھی سنتے جائیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ جا رہے تھے تو ایک اعرابی، ایک دیہاتی، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، بیچنے کے لیے وہ جا رہا تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سواری پسند آ گئی، وہ گھوڑا پسند آ گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بیچتے ہو؟ جی میں آپ کو بیچتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قیمت نہ تھی، پیسے موجود نہ تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے انداز میں چل رہے ہیں، لیکن اس اعرابی، اس دیہاتی نے پیچھے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا، جس سے آپ کے اور اس کے درمیان کافی فاصلہ جو ہے وہ بن گیا۔ درمیان میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے کہ جنہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھوڑے کا سودا جو ہے وہ کر لیا ہے۔ پیچھے سے ہوا کیا کہ ان لوگوں نے اس دیہاتی کو وہ سودے بازی شروع کر دی کہ کیا تم یہ گھوڑا ہمیں بیچو گے؟ تو جتنا دام، جتنی قیمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لگائی تھی، ان میں سے ایک شخص نے اس سے زیادہ قیمت اس دیہاتی کو لگا دی۔ تو وہ جو دیہاتی تھا، جو گھوڑا بیچ رہا تھا، تو اس نے جب قیمت کو زیادہ ہوتا ہوا سنا تو دل میں آیا، تو اس نے اس شخص کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر لیا۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے جب پلٹ کر دیکھا کہ وہ کچھ چیزوں میں مشغول ہے، تو فرمایا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ میں نے جو ہے وہ گھوڑا اس کے ہاتھوں بیچ دیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو گھوڑا مجھے بیچا ہے، کیا میں نے تم سے گھوڑا خریدا نہیں؟ تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کر جو ہے وہ مکر گیا، واللہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ تو اب جو قریب احباب تھے انہوں نے بھی اس کو ڈانٹا، کوسا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹ بولیں گے؟ اگر آپ فرما رہے ہیں تو آپ نے ٹھیک ہی فرمایا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا کہ آپ کی شریعت میں گواہی طلب کی جاتی ہے، مجھے کوئی نہ کوئی گواہ پیش کرو۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ ہو رہا تھا، قریب کوئی گواہ موجود نہ تھا، تو لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس دیہاتی کی بحث جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، کرتے کرتے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قریب آئے تو عرض کیا کہ آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ سواری خریدی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے۔ تو خیر جب معاملہ مکمل ہو چکا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خزیمہ کہ تم تو موقع پر موجود نہ تھے، تو تم نے کیسے گواہی دے دی کہ میں نے اس سے گھوڑا خریدا ہے؟ تو عرض کیا آقا بالتصدیق کا، آقا کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہی نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور آپ سچے ہیں، اس بنا پر آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، تو میں نے یہ گواہی دی کہ آپ نے اس سے یہ معاملہ کیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ آقا ہم نے تو وہ خبریں بھی آپ کے کہنے پر مانی جو ہمیں دکھائی اور سنائی نہیں دیتی، ہم نے تو اس ذات کو مان لیا کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے، کہ جس کو دیکھتے ہوئے پہلے عبادت کی جاتی تھی، 360 بتوں کو پوجا جاتا تھا، ان سب کو چھوڑ دیا، اس ذات کو مان لیا کہ جس کو دیکھا نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے ایک جو ہے وہ نعمت انہیں عطا فرما دی، ایک اعزاز انہیں عطا کر دیا۔ فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، دنیا میں اگر کسی کے خلاف گواہی قائم کرنی ہو، قرآن پاک کا حکم یہ ہے، فرمایا کہ فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، کہ اگر تم نے کسی کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے تو 2 مرد چاہیے یا پھر ایک مرد اور 2 خواتین چاہیے اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میرا خزیمہ اکیلا جس کے حق میں گواہی دے دے گا، اس اکیلے کی گواہی قبول ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں یہ امتیازی وصف عطا فرمایا، امتیازی شان عطا فرمائی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی اس انداز میں تصدیق کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اوصاف والا
معاملہ ایسا رکھا کہ امتیازی شانیں سب کو ملی ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان ہے, جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان ہے, جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان ہے. اور جہاں جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے, حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو کہ جناب حیدر کرار کے دور اقدس میں خارج کی کثرت بڑی ہو گئی, جو مادلہ آپ کے مخالفین بہت زیادہ تھے, اس بنا پر جتنی صحیح احادیث آپ کی شان کے حوالے سے اکٹھی کی گئی وہ اور کسی صحابی کے حوالے سے اکٹھی نہ کی گئی. تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ایک قول کے مطابق آپ کی جو ہے وہ ولادت کا دن 13 رجب بنتا ہے, اگرچہ اس میں بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے, اہل سنت میں اختلاف ہے, لیکن ہم وہ نہیں کہ جو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے بھاگتے ہوں, بلکہ جس وقت بھی آپ کا ذکر منایا جائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. آپ کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن, اور علی سے نفرت نہیں کرے گا مگر صرف منافق. تو یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے کہ ہم جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں. اس کے لیے وقت, اس کے لیے موقع, اس کے لیے یہ چیزیں نہیں, بلکہ جس وقت آپ کی محبت ایک اظہار کا تقاضا کرے تو آپ کی محبت کا اظہار کیا جائے. آپ کو حضرت علی کہا جاتا ہے, حیدر کہا جاتا ہے, کرار کہا جاتا ہے. علی کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ذات کے جو سب سے بلند و بالا ہو, اس کا معنی کہ مرتبے والا ہو. اعلیٰ بھی آتا ہے کہ جو سب سے بلند و بالا ہو. علی کا معنی ہے اونچی شان والا. تو آپ کا نام بھی ایسا رکھا گیا کہ آپ کے مرتبے کا آپ کے وقت میں اور آپ جیسا کوئی بھی نہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے, جناب عمر فاروق بعد میں, جناب عثمان غنی بعد میں, جناب حیدر کرار. جب آپ کا وقت آیا تو آپ جیسا کائنات میں اور کوئی بھی نہیں. آپ کو حیدر کہا جاتا ہے. آپ کی جو والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا نام تھا فاطمہ بنت اسد, تو انہوں نے اپنے والد محترم کے حوالے سے آپ کا نام حیدر رکھا شیر, اور آپ کو کرار کہا جاتا ہے. کرار اسے کہا جاتا ہے جو بار بار پلٹ کر حملہ کرنے والا ہو. تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی جناب حیدر کرار کے گھرانے میں. جناب ابو طالب کے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہو رہی ہے. تو جناب حیدر کرار کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے بلکہ حضور کی گود میں لا کر ان کو رکھ دیا گیا. آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے جس ذات کا چہرہ جناب حیدر کرار نے دیکھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو غسل ولادت دیا, اور نبی کریم علیہ السلام کا غسل وفات جناب حیدر کرار نے جو ہے وہ کیا. یوں بھی نسبت آپ کو حاصل ہے. آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کو پنجتن پاک میں بھی شمار کیا جاتا ہے, جن کو چاروں یاروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے اوصاف عطا فرمائے کہ ان کی گنتی, ان کا جو ہے وہ ایک احاطہ, وہ ہماری عقل اور فہم سے دشوار ہے, وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. تو آج آپ کے چند اوصاف جن میں آپ امتیازات رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ بیان کیے جائیں گے, لیکن اس سے قطعاً کوئی یہ نتیجہ نہ نکالے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی آپ اوپر ہیں. نہیں, یہ امتیازی شانیں اسی بنا پر میں نے پہلے وہ حدیث پاک رکھی کہ جس میں جناب خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے وہ مقام عطا فرمایا جو چاروں یاروں کو بھی نصیب نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو امتیازات عطا فرمائے. تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ امتیازی شانیں عطا جو ہے وہ سنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیارے سے ہمیشہ محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ تبوک کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت اپنے پیچھے مدینہ منورہ میں مصلی امامت پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو نبینا صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو کھڑا کر گئے, اور جو ہے وہ رعایا پر اپنا نائب جناب حیدر کرار کو مقرر کر کے گئے. جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی بھی جنگ میں محبوب علیہ السلام سے پیچھے رہنا گوارا نہ کرتے تھے, یہ حضور کے ساتھ جانا چاہتے تھے. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو اس وقت بھی جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا کہ آقا میں بھی ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, فرمایا کہ پیارے جس طرح جناب
موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرنے، تو پیچھے قوم کے پاس جناب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے، تو میں بھی تمہیں اپنے پیچھے جو ہے وہ اس جو ہے وہ مدینہ منورہ والوں کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ انتقمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جناب ہارون علیہ السلام کی نسبت، لیکن الا انہ لا نبی بعدی، جناب موسیٰ کے بعد جناب ہارون ہے لیکن وہ نبی ہیں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دروازہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بند کر دیا۔ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم مبارک کے اعتبار سے جب گفتگو ہوتی ہے تو آپ جیسا اور کوئی بھی دکھائی نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اور ایک مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کانا یتعبد عمر باللہ، فرمایا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو اس مشکل اور پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں اس مشکل پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جس کو حل کرنے کے لیے میرا علی پیارا موجود نہ ہو۔ صحابہ میں سے جب بھی کسی کو کوئی مشکل علمی اعتبار سے آیا کرتی تو وہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ بلکہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور 9 حصے میرے علی کو عطا کیے گئے۔ جناب حیدر کرار فرمایا کرتے تھے سلونی عن کتاب اللہ، صحابہ فرماتے کہ اور کوئی بھی صحابی کبھی بھی یہ دعویٰ نہ کرتا جناب حیدر کرار کے علاوہ کہ جو یہ کہتا نبی کریم علیہ السلام کے بعد کہ مجھ سے جو چاہتے ہو کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو۔ اس سے جناب حیدر کرار فرمایا کرتے تھے سلونی عن کتاب اللہ، کہ اللہ کے قرآن کے بارے میں مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں وہ دن بھی جانتا ہوں، میں وہ رات بھی جانتا ہوں، میں ان میدانوں کو ان پہاڑوں کو بھی جانتا ہوں کہ جس مقام پر قرآن پاک کی ایک ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو جناب حیدر کرار اس انداز میں اپنے مبارک علم کا جو اللہ کے محبوب کے وسیلے سے آپ کو ملا، آپ اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کی کرامات میں آتا ہے شواہد النبوہ کے حوالے سے، جناب داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سیاستہ کی روایت ہے کہ جب آپ گھوڑے کی زین کسی جا رہی ہوتی تو آپ اس کے مکمل ہونے سے پہلے پوری داؤد جو ہے وہ پوری تورات کی جو ہے وہ تلاوت فرما لیا کرتے تھے۔ جناب حیدر کرار کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ گھوڑے کی ایک رکاب پر پاؤں رکھتے، دوسری طرف پاؤں رکھنے سے پہلے پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ اب اگر اس کو ایک عقلی طور پر سوچا جائے، تولا جائے، ہماری ناقصیت کا عالم یہ ہے، ہم اتنے ناقص ہیں کہ اگر ہم نے اب کہنا ہو، ات کہنا ہو، اج کہنا ہو تو پہلے الف، پہلے حمزہ ادا ہوگا پھر با ادا ہوگا۔ ہم تو ایک لمحے میں 2 حروف بھی اکٹھے ادا نہیں کر سکتے۔ کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو عقل سے ماورا ہو، جو عقل سے وراء الورا ہو، جو عقل میں آنے والی نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے وقت اور معاملات کو سمیٹ دیتا ہے تو ایک طرف پاؤں رکھنے کے بعد دوسری طرف پاؤں رکھنے سے پہلے آپ پورے قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے علم کا ایک جو ہے وہ تھوڑا سا نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شجاعت عطا فرمائی، خیبر کا ذرہ آپ کی بہادری کا گواہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جس رات ہجرت فرمانی تھی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر آپ ہجرت فرما رہے ہیں، لیکن اپنے بستر پر کس کو رکھا ہے؟ جناب حیدر کرار۔ نبی کریم علیہ السلام کی جن کے بارے میں کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ علی خیال کرنا یہ امانتیں ان میں سے کچھ مشرکوں کی بھی ہیں، دوسرے احباب کی بھی ہیں، تم جو ہے یہ امانتیں دے کر مدینہ منورہ میں آ جانا۔ تو جناب حیدر کرار نبی کریم علیہ السلام کی کاشانہ اقدس میں آپ کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس رات جو خطرہ تھا نبی کریم علیہ السلام تو جب آپ اپنے کاشانہ اقدس سے نکلتے ہیں تو وہ مار رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کا ایک اظہار ہو رہا ہے
کہ آپ نے کنکریاں پھینکی تو سب کافروں کی آنکھوں میں جا پڑے، وہ آپ میں سے ان میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جناب حیدر کرار اگر اس رات آپ کے بستر پر لیٹتے ہیں تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی کافر آپ پر جا کے جو ہے وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر سکتے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ کیے بغیر جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر پر جلوہ گر ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ اس انداز کو آپ نے آپ کے اس فرمان کی لاج رکھی۔ پھر خیبر کے حوالے سے، جو خیبر جس مقام پر تھا تو یہ باغات اور ہرے بھرے جو ہے وہ درختوں کی جگہ تھی، تو یہودی جو ہے وہ آئے دن معاذ اللہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ اس مقام پر رہتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان تو نہ پہنچا سکتے تھے خیبر پر رہتے ہوئے، لیکن وہ اپنے منافقانہ عمل کو جاری رکھتے ہوئے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کرتے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر ایک لشکر تیار کیا کہ جو ہے وہ خیبر کو فتح کیا جائے اس حوالے سے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یہ لشکر بھیجا گیا۔ پہلے معاملہ ایسا ہوا کہ اس مقام پر جو قلعے تھے وہ عسکری اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل تھے کہ ان کو اگر سر کر لیا جائے، ان کو اگر جو ہے وہ فتح کر لیا جائے تو پھر خیبر جو ہے وہ آسانی سے ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں جو ہے وہ آپ کی قیادت میں ایک گرم جنگ ہوئی، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، آپ کی قیادت میں بندے بھیجے گئے، لیکن وہ جنگ فتح میں تبدیل نہ ہوئی۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام، رات کا وقت ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک اعلان فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس کے حوالے کروں گا یفتح اللہ علی یدیہ، کہ جس کے ہاتھوں پر اللہ خیبر کو فتح عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہوگی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہوگی کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ جب مجدہ سنا تو ہر صحابی کی تمنا ہونے لگی کہ کاش صبح نبی کریم علیہ السلام میرے ہاتھوں میں وہ جھنڈا عطا فرمائے۔ ساری رات نبی کریم علیہ السلام نے نام کا اظہار رات کو نہیں کیا تاکہ صحابہ اس تمنا میں ساری رات گزارے تو اس کا بھی ثواب ان کو ملتا رہے۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان علی بن ابی طالب، کہ علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی صحابہ نے کہا کہ آقا ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دکھ رہی ہیں، کھلنے کے پوری طرح قابل نہیں ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، علی کو بلا کر لاؤ۔ تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو جب لایا گیا، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی عینیہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے جناب حیدر کرار کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا تھوک مبارک لگایا۔ راوی کہتے ہیں فبارہ، آپ اس طرح ٹھیک ہو گئے حتی کأن لم یکن بہ وجع، گویا کہ آپ کو کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں، کبھی اس میں تکلیف تھی ہی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب حیدر کرار عرض کرتے کہ آقا میں جاؤں خیبر کی طرف تو کیا میں جاتے ہی لڑنا شروع کر دوں یا میرا انداز کیا ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جانا، سب سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا۔ اگر تمہارے کہنے پر کوئی ایک بندہ بھی ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ میں اس مقام پر یہ بھی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب حیدر کرار کے حوالے سے جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جناب حیدر کرار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے صرف وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور مجھ سے نفرت وہی کرے گا جو صرف اور صرف منافق ہوگا، جو بے ایمان ہوگا۔ تو اس مقام پر جناب حیدر کرار کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا۔ آج محبت علی کا دم تو بھرا جاتا ہے لیکن آپ کے کردار سے فراموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ جو دین حق کے لیے آپ نے قربانیاں پیش کی، ہر وقت یہ جذبہ آپ کے اندر سرشار، آپ اس جذبے سے رہتے کہ کس وقت رب کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے وقت آتا ہے۔ تو جناب حیدر کرار ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں یوں جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کر کے رکھتے۔ ایک مقام پر جناب حیدر کرار کے حوالے سے آتا ہے، صاحب مرقات بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ جناب حیدر کرار سردیوں میں بالکل باریک کپڑے پہنا کرتے تھے اور گرمیوں میں موٹے موٹے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ کو سردی یا گرمی نہیں لگتی؟ فرمایا کہ نہ مجھے سردی کا احساس ہوتا ہے نہ مجھے گرمی کا احساس ہوتا ہے۔ میں اس بنا پر کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا
ساتھ میں مجھے یہ بھی دعا دی کہ مالک میرے ابھی سے سردی اور گرمی دونوں کو دور کر دے۔ فرماتے ہیں کہ جب سردی آتی ہے تو محبوب کی اس دعا کے اثر کے اظہار کے لیے میں باریک کپڑے پہن لیتا ہوں، اور جب گرمیاں آتی ہیں تو میں موٹے کپڑے پہن لیتا ہوں، بتاتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ دیکھو۔ تو جناب حیدر کرار کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان یہ عظمتیں جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے پہلے کا حدیث پاک سن لیجیے مشکاہ شریف کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا کافروں کے خلاف، تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلوار کے نیچے ایک شخص آ گیا، تو قریب تھا کہ آپ اس کو مار دیتے، تو اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے باوجود اس کی گردن اتار دی۔ جب جنگ مکمل ہو گئی تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آقا میں نے جو ہے وہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سنا تو آپ بڑے متعجب ہوئے، فرمایا کہ اسامہ اس کی کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اس کی گردن اتار دی؟ عرض کیا کہ آقا اس نے جو ہے وہ موت کے ڈر سے پڑھا تھا، تلوار کے نیچے اس نے کلمہ پڑھا۔ اب ظاہر کو دیکھے تو یہ چیز بنتی تھی، لیکن شریعت نے کتنے معاملات کی جو ہے وہ بنیاد ظاہر پر رکھی ہے، اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ جلال ارشاد فرمایا اللہ شققت عن قلب، اسامہ تم نے اس کا سینہ کیوں نہ چیر دیا، تاکہ تمہیں پتہ چلتا کہ کیا اس نے دل سے کلمہ پڑھا کہ صرف موت کے ڈر سے پڑھا۔ پھر اگلی روایت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیف تسمعوا بلا الہ الا اللہ، اے اسامہ کل اگر وہ کلمہ طیبہ کو لے آئے تو تم پھر کیا کر لو گے، تم پھر کیا کر لو گے؟ اس بنا پر ہر اعتبار سے کسی کا دل جو ہے وہ تو ہم ٹٹولنے سے رہے، اگر ذاتی اعمال اس کے ایمان کا تقاضا کر رہے ہیں تو ہمیں پھر اس کو جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے۔ جناب حیدر کرار کے اخلاص کے حوالے سے یہ روایات نقل کرنے کے بعد علامہ مولا علی قاری علیہ رحمہ اس کے تحت جو ہے وہ ایک روایت لے کر آئے، فرماتے ہیں کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے کیا فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر کی، جس نے کسی سے دشمنی رکھی تو صرف اللہ کی خاطر رکھی، جس نے کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر دیا، جس نے کسی سے کچھ روکا تو اللہ کی خاطر روکا، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ ہماری طرح نفس کے پیکر بن کر نہیں، ہماری طرح مطلب نکال کر نہیں، ہمیں کل قیامت کا دن ہوگا ایک گروہ ایسا بھی ہوگا کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ ولی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن پھر بھی انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہوئے صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے۔ تو اللہ کی خاطر محبت کرنے والا، اللہ کی خاطر اپنے معاملات کو انجام دینے والا کل قیامت کا دن ہوگا، انبیاء بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ کر رہے ہیں تو ایک کافر کے سینے پر آپ بیٹھ گئے۔ اب یہ صاحب مرقات علامہ مولا علی قاری انہی روایات کے تحت اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس کافر نے آپ کے ماطلع جسم پر تھوک دیا، تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس سے جدا ہو گئے۔ تو وہ بڑا ایک تعجب میں پڑ گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ میرے ساتھ دشمنی تو تھی اسلام کی، جب وہ کافر لڑنے کے لیے آیا تو اس کا مطلب کہ مادلہ اپنے طور پر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ سارا ایک جوش و جذبہ لے کر آیا۔ جب اس نے آپ پر تھوکا تو آپ فوراً بھی جدا ہو گئے، تو اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو چاہیے تھا کہ آپ اپنی گردن فوراً اتار دیتے، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہ کیا۔ تو فرمایا کہ میں جب تم سے لڑ رہا تھا صرف اور صرف اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اللہ کے دین کی خاطر جو ہے وہ یہاں پر آیا تھا، اپنے نفس کی خاطر نہیں۔ اب جب تم نے مجھ پر تھوکا ہے تو کہیں تمہیں مارنے میں میرے اپنے نفس کا حصہ شامل نہ ہو جائے۔ تو جناب مولا علی قاری کیا لکھتے ہیں، فَأَسْلَمَ الْكَافِرُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، فرمایا کہ آپ کا یہ ستھرا کردار دے کر، حسن نیت دے کر وہ کافر جو ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی۔ پھر ایک کتاب میں آپ کے حوالے سے جو قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں جو ہے وہ نازل فرمائی۔ ہوا معاملہ یہ کہ جناب حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بیمار پڑ گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان بچوں کے لیے نظر مانو۔ تو جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل خانہ نے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نظر مانگ لی
کہ اگر ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ شفا یا فرما دے تو ہم 3 دن کے جو ہے وہ روزے رکھیں گے. اب روزے رکھنے شروع کر دیے. جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے قرض کے طور پر کچھ جو ہے وہ پیسے لے لیے اور اس سے سحری اور افطاری کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے کچھ خرید کر رکھ لیا. لیکن اللہ کی شان، جب پہلے دن افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں دروازے پر دستک ہوتی ہے. کھانے کے قریب تھے، ابھی نوالا جو ہے وہ منہ میں ڈالنا، ابھی جو ہے افطاری شروع کرنی ہے، تو کوئی باہر سے آیا کہ اے محمد کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، تو مجھے کچھ کھانے کو دو. تو وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر اس مسکین کے حوالے کر دیا گیا. پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن روزہ رکھا، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، اے محمد کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. تو سارے کا سارا کھانا اٹھا کر اس یتیم کے حوالے کر دیا گیا. پانی سے روزہ افطار کر لیا. پھر تیسرا دن جب آیا تو یوں ہی کھانے کا اہتمام کیا گیا. پانی کے ساتھ پڑا ہوا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کون؟ میں ایک قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے. سارے کا سارا کھانا جو ہے ان کے حوالے کر دیا گیا. ادھر 3 روزے مکمل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جناب امام حسن مجتبیٰ، جناب امام حسین رضی اللہ عنہما ان کو شفا یاب بھی کر دیا. لیکن 3 دن بھوکا رہنے کے آثار اہل بیت اطہار کے بدن پر رونما ہونے لگے. جب نبی کریم علیہ السلام آئے تو ان کی یہ حالت دیکھی، فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا؟ سارا ماجرا عرض کیا. جناب جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک کی آیت کریمہ لے کر نازل ہو گئے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ اللہ کے وہ پیارے ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھانا دے رہے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا دے رہے ہیں، کبھی قیدی کو کھانا دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ ہمارے دلوں میں بھی ایمان کو نقش فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کے پیارے پیارے کردار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ البلاغ.